بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے۔ لیکچر نمبر 18 میں ہم نے نظم حمد کی ایکسرسائز کا بقیہ حصہ کرنے ہیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 میں وہ کہتا ہے نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جالندھری، جوش ملی آبادی۔ حفیظ جالندھری کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، ان سب حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ اس کا MCQ ہے جی پہلا بیٹا، خالق ایک ہے۔ کیا بیٹا؟ خالق ایک ہے۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، ان سب سے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا احسان کیا ہے؟ رزق و صحت دی، یہ سب کچھ دیا۔ اس میں محمد کا شیدا کیا، عقل و شعور کی دولت دی، اس میں محمد کا شیدا کیا۔ چلیں گے سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس کالم ہے جی، جہاں ایک حرف کن لکھا ہوا ہے نمبر 1 کر دیں، جہاں عالم کا پیدا ہونا لکھا ہوا ہے نمبر 1 کر دیں، جہاں بہار جاویدانی لکھا ہوا ہے نمبر 2 کر دیں، جہاں باغبانی سے لکھا ہوا ہے نمبر 2 کر دیں، بشر کا پیدا ہونا جہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر 3 کر دیں، جہاں فطرت اسلام پر لکھا ہوا ہے نمبر 3 کر دیں، جہاں کائنات لکھا ہوا ہے نمبر 4 کر دیں، اور جہاں خالق لکھا ہوا ہے وہاں پہ بھی نمبر 4 کر دیں، جہاں بچھائے لکھا ہوا ہے نمبر 5 کر دیں، جہاں دسترخوان نعمت لکھا ہوا ہے اس کو بھی نمبر 5 کر دیں۔ سوال نمبر 5 میں چلتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں درج الفاظ کے متضاد لکھیے۔ شمس قمر، سرد گرم، تر خشک، تاریکی اجالا، خالق مخلوق، ثابت سیار۔ چلتے سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 میں ہمیں کہتا ہے درج الفاظ کے معنی لکھیے۔ حرف کن ہو جاؤ، صدائے ہا ہو، طرح طرح کی سرگرمیوں کی آوازیں، کشاکش کشمکش، بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار، جلوہ آرا ظاہر ہونا، جمادات جامد چیزیں، مراد بے جان چیزیں، بشر انسان۔ سوال نمبر ہے جی ہمارے پاس 7۔ سوال نمبر 7 میں ہمیں وہ کہتا ہے حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے بنائیں۔ بیٹا جتنے بھی ہمارے پاس مصرے ہیں ان کو پیچھے ہمارے پاس نظم میں یہ موجود ہے۔ جیسا کہ پہلا مصرع کیا ہے جی بیٹا جی، پہلا مصرع ہمارے پاس ہے شعر نمبر 3 کا پہلا مصرع، زمین پہ جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کی۔ اس طرح سے ہمارے پاس تمام مصروں کے یہاں پہ موجود ہیں جس کو آپ نے ترتیب دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سوال نمبر 8، حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بیٹا 10th میں آ کر نہ تو نظم کا خلاصہ ہوتا ہے اور نہ ہی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 میں چلتے ہیں، حمد کے ہر شعر میں ہم پاس الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے۔ کر، بھر، حکمرانی، باغبانی، قدرت، نعمت۔ سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس، درج الفاظ پہ اعراب لگائیں۔ میں نے ان سب پہ اعراب آلریڈی لگا لیے ہیں، آئی ایم شیور آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں جی سوال نمبر 11 کی طرف۔ سوال نمبر 11 میں ہمیں کہتا ہے حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کریں۔ حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح۔ اب تیسرا شعر ہمارے پاس کون سا ہے بیٹا؟ زمین پہ جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں عرض کرتی ہیں، زمین پر ہم نے اللہ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے جلووں کے انداز ہیں۔ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے زمین پر ایسے جانور بنائے ان میں سے کچھ پیٹ کے بل ریگتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا،
پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ شعر نمبر ہے بیٹا ہمارے پاس چوتھا، جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے، لیکن آپ نے بیٹا یہ تشریح جو ہے آپ کے نوٹس میں موجود ہے، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، مگر آپ نے اسے بک پہ لکھنا نہیں۔ چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا شعر ہمارے پاس ہے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سر میں شان اسی ذات باریکی۔ حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں عرض کرتی ہیں کہ یہ کائنات مجموعہ تضاد کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا ہے، اگر خشکی ہے تو اس کی مخالف تری یعنی سمندر کو بنایا گیا ہے، اگر اجالا ہے تو تاریکی کو بھی پیدا کیا گیا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہیں، ہم نے کائنات میں کوئی چیز خشک و تر نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر بہت سی نعمتیں عطا کی۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ بیٹا میں نے یہ تشریح کر دی ہے، مگر آپ نے یہ تشریح بک پر نہیں لکھنی، یہ آپ کے نوٹس میں آلریڈی اویلیبل ہے۔ چلیں گے جی نظم کی طرف۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے ہیئت یعنی شکل اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے جی غزل کی ڈیفینیشن۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس صنف کو ایرانیوں نے رائج کیا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کی۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا لاسٹ کویسچن، نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ غزل بنیادی طور پر نظم ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کے ہر شعر کی اکائی الگ ہوتی ہے، الگ اکائی کا ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے۔ جو سوز و گزار غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں ہے، جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل ہے۔ بیٹا جی یہ ہمارا جو آج ہم نے کیا ہے یہ بک ورک جو ہے یہی ہمارا کلاس ورک ہے، جو ہمارے پاس سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6، سوال نمبر 7 آپ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمد کا خلاصہ یا مرکزی خیال 10th میں ہوتا ہی ہے نظم کا، اسے چھوڑیں۔ سوال نمبر 9 اسے کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 میں نے اعراب لگا دیے ہیں، آپ نے بھی اس طرح سے اعراب لگا دینی ہے۔ 11ویں سوال کی میں نے تشریح کر دی ہے، مگر آپ نے بک پر نہیں لکھنی۔ اس طرح سے نظم غزل کہ جو اہم چیزیں تھیں میں نے ان کو انڈر لائن کر دیا، آپ کو بریف بھی کر دیا۔ آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج آپ نے یہاں تک کا بیٹا جی کلاس ورک کرنا ہے، بک ورک ہی کلاس ورک ہے، اس کو آپ واٹس اپ کریں گے۔ میرا واٹس اپ نمبر کیا ہے بیٹا، 0300 338 1283۔ انشاءاللہ اگلی اسائنمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگین آئی ریکویسٹ ٹو یو بیٹا کہ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ ضرور واٹس اپ کیا کریں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم بھی بہت کم بچ گیا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ساتھ کے ساتھ اس کو کرتے چلیں۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ بیٹا آپ لوگ گروپ میں سینڈ کیا کریں پلیز۔
تاکہ نا سبھی بچوں کا چیک ہو جائے کام. انشاءاللہ آپ لوگ ضرور انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور جو بھی کام آپ کو دیا جائے بیٹا آئی کائنڈلی ریکویسٹ کہ اسے واٹس ایپ کریں. اللہ حافظ.